الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نك من المصلين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن آدمی اور مشرک اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف ایک نماز ہے۔ گویا کہ وادی ایمان اور وادی شرک و کفر کے درمیان جو دیوار کھڑی کی گئی ہے وہ اس نماز کو قائم کیا گیا، اور آج ہم اس نماز سے اس طرح دور ہیں، آج ہم نماز کو اہمیت دیتے ہی نہیں۔ جو دکان میں کاروبار کر رہا ہے، جب اذان اور اقامت کا وقت ہوتا ہے وہ اپنے کاروبار میں اسی طرح مصروف رہتا ہے، اس کے پاس شیطان کے روپ میں گاہک آ جاتے ہیں، وہ اپنے ان مال کو اہمیت دیتا ہے، اس مال کو اہمیت دے دیتا ہے، لیکن جو مؤذن اذان دے رہا ہے، جو مؤذن تکبیر کہہ رہا ہے، اس کی اذان اور تکبیر کی بلاوٹ پر وہ نہیں آتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو یہ فائدہ مل رہا ہے، یہ مالی فائدہ، یہ چند فائدہ، یہ ہمارے لیے فائدہ ہے، جبکہ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، یہ نماز میں ہی کامیابی ہے، آؤ اس کامیابی کی طرف۔ ہم اس کامیابی کو دیکھتے ہی نہیں۔ کیا ہم اس چیز کو بھول چکے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، نماز ہی دین کا ستون ہے، جس کے اوپر نماز کی بنیاد رکھی گئی، جس کے اوپر دین کی بنیاد رکھی گئی وہ چیز نماز ہے۔ وہ ستون جب تک جس عمارت کا ستون ہی نہ ہو، جس عمارت کی بنیاد ہی نہ ہو، وہ عمارت کس کام کی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت فقد افلح وانجح وإن فسدت فقد خاب وخسر۔ بے شک قیامت کے دن، تاکید کے لیے بیان کر دیا، بے شک کوئی اس چیز میں شک نہیں ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے، اور جس کی نماز درست ہوگی اس کے سارے اعمال درست ہو جائیں گے، اور جس کی نماز خراب ہے اس کے سارے اعمال خراب ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے درمیان اور کفار کے درمیان، مشرکین کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز کا ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ آج ہم کس چیز میں مشغول ہیں؟ نماز کا وقت ہوتا ہے، ہم نماز کو اہمیت نہیں دیتے، جان بوجھ کر ہم نمازیں چھوڑی جا رہے ہیں۔ نماز کے متعلق اتنے سخت اقوال ہیں، سب سے جو نرم موقف ہے، سب سے نرم موقف وہ امام ابو حنیفہ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز چھوڑنے والا، جان بوجھ کر چھوڑنے والا، وہ کافر نہیں بلکہ وہ سب سے بڑا گنہگار، اسلام کا سب سے بڑا گناہ کرتا ہے اور وہ فاسق ہے۔ اور اس پر سب سے جو سخت موقف ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کافر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دلیل بنایا گیا۔ عبداللہ بن شفیق عقلی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اس نماز کے ترک کے علاوہ کسی چیز کے ترک کو کافر نہیں سمجھتے تھے، کسی چیز کے ترک کرنے والے کو کافر نہیں سمجھتے تھے، صرف ایک نماز کے ترک کو وہ سمجھتے تھے کہ جو بندہ نماز چھوڑتا ہے اور وہ بھی جان بوجھ کر چھوڑتا ہے وہ کافر ہے۔ آج ہم کس بے بسی میں، آج ہمارا معاشرہ کس جگہ پر پہنچ چکا ہے، ہم اس چیز پر غور و فکر نہیں کرتے۔ آج ایک بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے ساتھ وہ دوسرے ساتھیوں کو نہیں کہتا، تو کیا قیامت کے دن یہ لوگ ہمارے گریبان نہیں پکڑیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ تو خود نماز پڑھتا تھا اور اپنے دوستوں، اپنے ساتھیوں کو، اپنے کلاس فیلو کو، اپنے کمرہ فیلو کو، اپنے جو ساتھ رہنے والے، اپنے ہمسائے قریبی لوگ، ان کو کسی کی نماز کا کہتا نہیں تھا؟ کیا نماز تیرے اکیلے کے لیے تھی یا سب کے لیے تھی؟ کیا یہ اللہ کا حکم صرف تیرے لیے تھا؟ ایک بستی پر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلاں بستی پر عذاب بھیجو، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ وہاں تیرا ایک فلاں بندہ جو بہت نیک ہے، بہت پرہیزگار ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے کہا پہلے اس کو الٹاؤ پھر پوری بستی کو الٹاؤ۔ اس کا چہرہ ایک مرتبہ بھی سرخ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو، اس کا چہرہ ایک مرتبہ بھی سرخ نہیں ہوا اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو جھٹلایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کو نہیں مانا جا رہا۔
تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ نماز پر اکیلے نماز پڑھنے نہ جائیں۔ میں جو یہ سمجھتا ہوں کہ تم جتنی مرضی تہجدیں پڑھی جاؤ، جتنے مرضی نیک بن جاؤ، جب تک تم نماز نہیں پڑھتے تم نیک نہیں ہو، تمہارا کوئی عمل کوئی چیز فائدے میں نہیں آئے گی۔ میں دلیل اس چیز کو بناتا ہوں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاة فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر۔ قیامت کے دن جس چیز کا سب سے پہلے سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے، اور جس کے پاس نماز کا ہی نہیں ہوگا، جس کے پاس نماز ہی نہیں ہوگی، وہ قیامت کے دن کیسے فلاح پائے گا؟ جس کی نمازیں ہی نہیں پوری وہ قیامت کے دن کس طرح کامیاب ہوگا؟ تو ہمیں اپنی نمازوں کا خیال کرنا چاہیے اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی نماز کی طرف لے کے آنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔